बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक और साल अपने इख्तिताम को पहुंचा। कुछ कहानियां अधूरी रह गईं, कुछ अनकही रह गईं, कुछ अहदाफ पूरे हो गए, कुछ तिश्ना रह गए, कुछ ख्वाब तकमील के मराहिल में दाखिल हो गए और कुछ ख्वाब ही रह गए। जो होना था हुआ। आइए अब इस साल को बेहतर तरीके से प्लान करें। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने मौजूदा साल को किस तरह से प्लान करें कि इसे अपने ख्वाबों की तकमील का ज़रिया बना सकें। तो मेरे डियर व्यूअर्स, इसका आगाज़ अहदाफ व मकासद के तयन से होगा। हमें यह तय करना होगा कि हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, किसके साथ चाहिए और किस कीमत पर चाहिए। मगर इससे पहले कि हम अपने अहदाफ का तयन करें, हमें यह देखना होगा कि क्या हमारे गोल्स, हमारे टारगेट्स या हमारे अहदाफ इन बेसिक क्राइटेरियाज पर पूरे उतरते हैं या नहीं, जो ज़रूरी हैं। इनमें सबसे पहली बात आपके अहदाफ का मुस्बत होना है। आपके गोल्स एंड टारगेट्स ऐसे होने चाहिए जो लोगों को, सोसाइटी को, मुल्क को और आपको फ़ायदा पहुंचाएं। अगर आपके अहदाफ ऐसे हों जिनके ज़रिए दूसरों को या सोसाइटी को नुकसान पहुंचाया जा सकता हो, तो यकीन मानिए क़वानीन कुदरत के तहत अल्लाह ताला की मदद ऐसे अहदाफ की तकमील में आपका साथ नहीं देगी। तो पहली बात आपके अहदाफ का मुस्बत होना, ये इंतहाई ज़रूरी है। इसके बाद अहदाफ के तयन के बाद दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आई कैन डू एटीट्यूड। कुछ लोग बड़े बड़े ख्वाब बना लेते हैं मगर इनका रवैया ये होता है कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। किस्मत में लिखा है, किस्मत में नहीं लिखा, अल्लाह जाने क्या होगा। डियर फ्रेंड्स, जब तक आपका माइंडसेट ये ना हो कि आई कैन डू, मैं इन अहदाफ को पूरा कर सकता हूं, मैं अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप दे सकता हूं, तब तक आपके ख्वाब ही रहेंगे। तो दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है आई कैन डू एटीट्यूड। इसके बाद आइडेंटिफाई योर वाई। आप ये अहदाफ क्यों हासिल करना चाहते हैं, ये टारगेट्स आपके लिए क्यों जरूरी हैं। इन अहदाफ को पाके, इन टारगेट्स को पाके आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में, आपकी सोसाइटी में, इस दुनिया में, आपकी आखिरत में क्या तब्दीली आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने वाई को पहचानिए। आप इन अहदाफ को क्यों हासिल करना चाहते हैं। चौथी और आखिरी बात, इन अहदाफ का तयन करते हुए बड़ा सोचिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान में ये क्वालिटी रखी है कि इंसान जितना सोच सकता है इतना हासिल कर सकता है। जो चीज़ इंसान के अहाते तसव्वुर में आ सकती है वो मारिज़ वजूद में आ सकती है। तो अहदाफ के तयन के लिए अगली चीज़ ये ज़रूरी है कि आप हमेशा बड़ा, बल्कि बहुत बड़ा सोचें। अहदाफ के तयन में इस बात को भी मलहूज़ खातिर रखें कि आपके अहदाफ ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करते हैं या नहीं। बाज़ औक़ात कुछ लोग एक या दो अहदाफ के पीछे भागते हैं, मसलन मालो दौलत या अथॉरिटी। लेकिन माहिरीन के नज़दीक अहदाफ ऐसे होने चाहिए जो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करते हों। और इसके लिए आपको जिस्मानी अहदाफ का तयन भी करना होगा। मसलन अगर आप अपने अंदर भरपूर एनर्जी पाते हैं तो इसे मेंटेन कैसे रखेंगे। अगर किसी बीमारी का शिकार हैं तो इससे छुटकारा कैसे पाएंगे। फिटनेस और सेहत के अहदाफ को कैसे पूरा करेंगे। बिलाशुबा इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक आपके जिस्मानी अहदाफ या फिज़िकल टारगेट्स के साथ है। इसके बाद आते हैं मालियाती अहदाफ या फाइनेंशियल गोल्स। आप इस साल कितना कमाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि कुछ लोग सिर्फ कमाने को माली अहदाफ समझते हैं, लेकिन इसकी आगे कुछ मज़ीद डिवीजन्स हैं। मसलन माली अहदाफ में कितना कमाना चाहते हैं, कितना खर्च करना चाहते हैं, कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना सेव करना चाहते हैं, फिर मंथ बाई मंथ या ईयर बाई ईयर इसमें कितनी ग्रोथ चाहते हैं, कितने % इस आमदनी में इजाफा होता रहे। इस साल को मालियाती लिहाज से आप कैसा देखना चाहते हैं, इसका तयन आपको अभी करना होगा। इसके साथ साथ ज़हनी और शख्सी बेहतरी के अहदाफ। आपकी सेहत भी ठीक है माशाल्लाह, आपने मालो दौलत भी कमा लिया, मगर ज़हनी तौर पर अपने कैरेक्टर के लिहाज से, अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से आप बहुत पीछे रह गए, तो ऐसी तरक्की भी किसी काम की नहीं। इन अहदाफ में आप इस बात का तयन करते हैं कि आप इस साल अपनी ज़हनी और शख्सी बेहतरी के लिए कौन कौन सी कुतब पढ़ेंगे, कौन कौन से सेमिनार्स अटेंड करेंगे, किस तरह के लोगों में उठे बैठेंगे, ताकि आपकी ज़हनी और शख्सी बेहतरी मुमकिन हो सके और आपकी शख्सियत में निखार आ सके। इसके बाद अगले गोल्स जो आप तय करेंगे वो हैं पेशा वाराना अहदाफ, प्रोफेशनल गोल्स। जिस पेशे से आप वाबस्ता हैं इसमें आप किस बामे अरूज पर पहुंचना चाहते हैं। अपने कैरियर को शानदार कैरियर कैसे बना सकते हैं।
اگر کوئی گریڈنگ کا سسٹم ہے تو کس گریڈ پر جانا چاہتے ہیں، کس رینکنگ پر آنا چاہتے ہیں، باقی لوگوں سے کس حد تک نمایاں ہونا چاہتے ہیں، ان سب باتوں کا تعلق آپ کے پیشہ ورانہ اہداف سے ہے۔ اس کے بعد خاندانی اور سماجی اہداف، سوشل گولز۔ آپ اپنی فیملی کو کس طرح کے لوگوں میں موو کروانا چاہیں گے، بچے کہاں پڑھانا چاہیں گے، فیملی کے ساتھ کس طرح کا ٹائم سپینڈ کرنا چاہیں گے، آپ کا سوشل سرکل کس طرح کے لوگوں پر مشتمل ہوگا، ان تمام چیزوں کا تعلق آپ کے خاندانی اور سماجی اہداف سے ہے۔ اسی طرح سب سے اہم ہدف آخرت کے بارے میں کیا سوچا؟ اخروی دنیا کی تیاری بھی آپ نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے کرنی ہے۔ تو چھٹی قسم کے گولز ہیں روحانی اور دینی اہداف۔ آپ ایسے کون سے کام کریں گے جن سے آپ روحانی طور پر مطمئن ہو سکیں؟ ایسے کون سے کام کریں گے جو دینی لحاظ سے آپ کو اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی تیار کر سکیں؟ مثلاً آپ سوسائٹی کی بہتری کے لیے کیا کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں گے؟ اگر آپ مسلمانوں کی کرنٹ سچویشن کو دیکھیں جو اس وقت چل رہی ہے، جس طریقے سے ہمیں نچوڑا جا رہا ہے، اس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس میں ہم اپنا کردار کیسے ادا کریں گے؟ خواہ یہ کردار ایک معمولی سے قطرے کا ہی کیوں نہ ہو، مگر آپ کو اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ ان 6 اہداف کو لے کر چلیں گے تو یقین مانیں آپ ایک مطمئن، خوشگوار، ہیپی لائف گزار سکیں گے۔ ان اہداف کو بھی آگے 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے: طویل المدتی، وسط المدتی اور قلیل المدتی، یعنی لانگ ٹرم، مڈ ٹرم اور شارٹ ٹرم۔ یاد رکھیں، آپ آنے والے 10 سالوں میں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی بنیاد آج رکھنا پڑے گی۔ اب آپ اپنے ان تمام اہداف و مقاصد کا، گولز اینڈ ٹارگٹس کا تعین کریں، انہیں کاغذ پر لکھیں، تصویری شکل میں منتقل کریں، انہیں بار بار ریوائز کیجئے، امپروو کیجئے اور پھر انہیں پورا کرنے کے لیے میدان میں اتریں۔ اب جب آپ ان گولز کو پورا کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے تو چند رکاوٹیں سامنے آئیں گی۔ ان رکاوٹوں کو بھی پہلے ہی ذہن میں رکھ لیں تاکہ میدان میں اترنے سے پہلے ان کا سدباب کیا جا سکے۔ یاد رکھیں، سب سے بڑی رکاوٹ لا علمی ہے۔ اکثر افراد کو یہی نہیں علم ہوتا کہ جو گول انہوں نے بنایا ہے اسے حاصل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ پلاننگ کیسے کرنی ہے۔ تو نمبر 1 لا علمی۔ دوسرے نمبر پر نا امیدی۔ لوگ سوچتے ہیں یہ کیسے ہو پائے گا، پاکستان میں رہتے ہوئے میں ترقی کیسے کروں گا، پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، دنیا کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہیں، ملک کے حالات ایسے ویسے ہیں، یا میری قسمت خراب ہے۔ اس طرح کی باتیں آپ کے ذہن کو ناکارہ بنانے میں بڑا میجر رول پلے کرتی ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو نا امیدی سے بچائیے۔ تیسری چیز جو رکاوٹ بنے گی وہ ہے خوف، ناکامی کا خوف۔ اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر یہ گولز میں نے ڈکلیئر کر دیے اور یہ حاصل نہ ہو سکے تو کیا ہوگا؟ ناظرین، یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ناکام ہو گئے تو کیا ہوگا۔ خدا را اس کی بجائے یہ سوچئے کہ جب میں کامیاب ہو گیا تو کیا ہوگا۔ ایک کیا کا اضافہ کر لیں، زندگی بدل جائے گی۔ اگلی چیز جو رکاوٹ ہے، احساس سے ذمہ داری کا فقدان۔ ہم میں سے اکثر لوگ گولز بنانے کے بعد سب کچھ اللہ پر ڈال دیتے ہیں۔ گولز بناتے ہیں کہ کس سال کیا کیا حاصل کرنا ہے، کس مقام پر پہنچنا ہے، مگر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ ہوگا کیسے تو جواب ملتا ہے جو اللہ کو منظور۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا۔ بھائی اللہ تو چاہتا ہے کہ ہو جائے، مگر اسے پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو اتارا ہے۔ آپ کو اپنے اہداف کی ذمہ داری لینا ہوگی، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو لائف آپ کی کامیاب ہوگی، اگر آپ ناکام ہوئے تو پھر خواری کا شکار بھی آپ ہی ہوں گے۔ لہٰذا آپ کو اس ذمہ داری کو مکمل طریقے سے اپنانا چاہیے۔ یہ آپ کی زندگی ہے اور آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ اگلی چیز جو آپ کے راستے کی رکاوٹ بنے گی وہ ہے عزم صمیم کا فقدان۔ جب آپ اپنے اہداف کو، اپنے گولز کو پورا کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے تو چھوٹی بڑی رکاوٹیں سامنے آئیں گی۔ بعض اوقات لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بے شمار چیلنجز سامنے آئیں گے، رکاوٹیں آئیں گی۔ ایسے حالات میں وہ لوگ جن کے اندر عزم صمیم نہیں ہوتا، آہنی ارادہ نہیں ہوتا، فولادی جذبہ نہیں ہوتا، وہ راستے میں ہمت ہار جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئٹرز آر ناٹ ونرز اینڈ ونرز آر ناٹ کوئٹرز۔ آپ کو مسلسل ہمت کرنی ہے اور میدان میں اترنا ہے۔ ناظرین، اگلی چیز جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے گی وہ ہے فیئر آف ریجیکشن، مسترد کیے جانے کا خوف۔ اگر ان اہداف کو پورا کرنے کے لیے میں لوگوں سے ملا،
ٹیم بنانے کے لیے لوگوں سے بات کی یا مختلف افراد سے جب میں ملاقات کروں گا تو لوگ مجھے انکار نہ کر دیں. یہ خوف استدراج کا خوف بہت برا خوف ہے. یہ آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے. یاد رکھیے آپ کو میدان میں اترنا ہے. لوگ ہاں بھی کریں گے اور نہ بھی کریں گے مگر آپ نے اپنا سفر جاری رکھنا ہے. ایک اور بڑی رکاوٹ لو سیلف اسٹیم یعنی اپنی ذات کے بارے میں کم تر رائے رکھنا ہے. میں ایسا نہیں کر سکتا, مجھ سے ممکن نہیں ہے, میں اس قابل نہیں ہوں. یہ سوچ آپ کو روک دیتی ہے. اور اس سلسلے میں آخری بڑی رکاوٹ ہے کامیابی کی قیمت ادا نہ کرنا. یاد رکھیں دنیا میں کوئی بھی چیز فری نہیں, نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. اگر آپ آخرت میں بھی چلے جائیں تو نہ جنت فری ہے نہ جہنم. جہنم میں جانے کی بھی قیمت دینی پڑے گی, بڑے بڑے گناہ کرنے پڑیں گے, نافرمانی کرنا پڑے گی, شرک کرنا پڑے گا, تب کہیں جا کے جہنم نصیب ہوگی. اسی طرح جنت کی قیمت ہے. جب اس دنیا میں بھی کچھ فری نہیں, آخرت میں بھی کچھ فری نہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی کامیابی قیمت ادا کیے بغیر آپ کو مل جائے گی؟ اس کی قیمت میں محنت بھی ہو سکتی ہے, اس کی قیمت میں مسلسل سیکھنا بھی ہو سکتا ہے, اس کی مد میں لوگوں کی مدد کرنا بھی ہو سکتا ہے, ٹیمیں بنانا ہو سکتا ہے, اپنے آپ کو امپروو کرنا ہو سکتا ہے, اور بعض اوقات قربانی دینا ہو سکتا ہے. اس ٹارگٹ کو پانے کے لیے بعض اوقات آپ کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو, دوست احباب کو, ساتھیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. مختصر یہ کہ جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے اس کی ایک قیمت ہے. اگر آپ یہ قیمت ادا نہیں کریں گے تو ان دا لانگ رن, ان دا لانگ ٹرم آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ناظرین, ان سب کے بعد اب جب آپ گولز کا تعین کریں گے تو انہیں ایک فارمولے کے تحت جانچنا ہوگا کہ وہ ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں, صحیح پیمانے پر بنائے گئے ہیں یا نہیں. ناظرین, پوری دنیا میں جہاں جہاں مینجمنٹ سائنسز یا گول سیٹنگ پڑھائی جاتی ہے وہاں بتایا جاتا ہے کہ گولز کا سمارٹ ہونا ضروری ہے. مگر میں نے جب اپنی کتاب گولز اینڈ ٹارگٹس لکھی تو مجھے پتا چلا کہ ہمیں مسلمانوں کو, امت مسلمہ کو, اور خاص طور پر پاکستانیوں کو ایک قدم اور آگے جانا ہے. ہمیں سمارٹ سے سمارٹر کی طرف جانا ہے. یہ سمارٹر کیا ہے؟ آئیے باری باری دیکھتے ہیں, انہیں ڈسکس کرتے ہیں. سمارٹ کا ایس سٹینڈز فار اسپیسیفک, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ ایگزیکٹلی کیا چاہتے ہیں. پھر ایم سٹینڈز فار میجریبل, آپ کا گول ایسا ہونا چاہیے جسے ماپا جا سکے. مثلا کچھ لوگ گول بناتے ہیں میں امیر ہونا چاہتا ہوں. بھائی کتنا امیر, کس سے زیادہ امیر؟ میجریبل. اسپیسیفک اور میجریبل کے بعد آتا ہے اے فار اچیویبل, آپ کا گول ہیومن کیپیسٹی کے اندر ہونا چاہیے. آر سٹینڈز فار ریلیونٹ, آپ کے گول سے متعلقہ نالج, سکلز, اتھارٹی, پاور, ریسورسز, یہ سب آپ کے پاس ہونے چاہیے. اس کے بعد ٹی فار ٹائم باؤنڈ, آپ کا گول ایک خاص ٹائم فریم کے اندر ہونا چاہیے کہ میں اتنے مہینوں میں, اتنے سالوں میں یا اتنی مدت میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیں ٹائم فریم کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ای سٹینڈز فار ایتھیکل, آپ کے اہداف و مقاصد کا اخلاقی طور پر درست ہونا اور اللہ کے قوانین سے مطابقت رکھنا بہت ضروری ہے, ورنہ حتمی کامیابی ممکن نہیں. اس کے بعد آخر میں ہے آر ریئلسٹک, آپ کے گولز مبنی بر حقیقت ہونے چاہیے. کچھ لوگ ایک پرائز بانڈ لے کر ساری زندگی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میرا 5 کروڑ کا 10 کروڑ کا یہ بانڈ نکل آئے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. یاد رکھیں کامیابی یوں نہیں ملتی, آپ کے گولز کا مبنی بر حقیقت ہونا از حد ضروری ہے. ڈیئر ویورز, مختصر طور پر آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے حالیہ سال کو کیسے پلان کرنا ہے, کیسے آپ نے اس میں کامیابیاں حاصل کرنی ہیں. اب قدم بڑھائیے, اور میں بھی آپ کی کامیابیوں کے لیے دعا گو ہوں. اس سلسلے میں اگر آپ مکمل گائیڈنس چاہتے ہیں تو اپنے ادارے میں یہ ورکشاپ کروانے کے لیے رابطہ کریں, یا انفرادی طور پر اس ورکشاپ کی کمپلیٹ ویڈیو, DVD اور کتاب یا مینول بھی آپ منگوا سکتے ہیں. السلام علیکم.